نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم۔ صاحب سجادہ مخدوم گرامی وقار، علماء باوقار، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اہل سنت و جماعت کا ایک قدیم ادارہ دارالعلوم منظر حق کے دستار فضیلت کے جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر کے قلبی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ میں جب یہاں پر پہنچا جلسہ گاہ میں تو ایک ننھے سے بچے کی عربی کے اندر تقریر سن رہا تھا۔ واہ، بڑی پیاری بات وہ اپنے خطاب میں کر رہے تھے۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں پرپز آف کریشن، تخلیق انسانی کا مقصد، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے ساری چیزیں جو کچھ زمین کے اندر ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی، اور انسان اور جن کو اللہ عز و جل نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے خیال رکھیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات منبر رسول سے کوئی پیش کر رہا ہو، اس دوران کتنا ہی بڑا کوئی کیوں نہ آ جائے، ادب یہی ہے کہ آنے والا خاموشی سے آ جائے، ذکر خدا اور ذکر رسول کو اس کے لیے روکا نہ جائے۔ اس چیز کو ہمیشہ کے لیے پیش نظر رکھیں، اس لیے کہ اللہ بھی سب سے بڑا اور بعد از خدا مصطفیٰ سب سے بڑے، سبحان اللہ۔ ان سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ماہ شعبان المعظم سے متعلق ایک حدیث سنا دوں۔
تاکہ جو غفلت کی چادر اوڑھ کر کے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہر ماہ ہر دن کی طرح مقدس مہینوں کو اور مقدس دن کو بھی گزار دیتے ہیں، تو کم از کم ہوش کے ناخن لے کر مقدس مہینوں کا احترام کریں۔ شعبان المعظم کے بارے میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر ماہ رمضان کے بعد آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے روزے رکھتے تو وہ ماہ شعبان المعظم کے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں ہر مہینے کے مقابلے میں آپ زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی غفلت کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس سے غافل ہے، حالانکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تب بھی میں روزے سے رہوں، اور میرے اعمال نامے کو کھولا جائے تب بھی میں روزے سے رہوں۔ اور ایک سب سے اہم بات اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں، غلامان رسول درود شریف کو اپنے لیے حفظ جاں بنائے ہوئے ہیں۔ آیت درود کے نزول کے لیے بھی اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ماہ شعبان المعظم ہے، اور اسی کے ساتھ جس کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کعبے کو بھی اللہ نے جو قبلہ بنایا وہ بھی 15 شعبان ہی کو بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ لوگ میرے مزاج سے مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تو کافی سنجیدگی نظر آتی ہے، لیکن بائیں جانب تھوڑی سی سنجیدگی اور پیدا ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دینی ادارے کی یہ محفل ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ علم کے سلسلے میں اور سورس آف ایجوکیشن کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، تاکہ مقصد علم بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے اور اپنی ابتدائی آفرینش کے حوالے سے بھی آپ اچھی طریقے سے جان سکیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ دنیا کا کوئی انسان کس وقت کہاں پیدا ہوگا نہیں معلوم۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر بھی، ترقی کے اس دور کے اندر بھی کوئی کسی کی آمد کے بارے میں کانفیڈینشیلی نہیں کہہ سکتا اتنے بجے اس تاریخ کو فلاں بندہ پیدا ہوگا، نہیں۔ اور آج کا دور یہ دور چل رہا ہے کہ یہاں پر نارمل ڈیلیوری اب بند ہو چکی، اب آپریشن ہی سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے تاکہ نسلوں کا، انسانوں کا پھیلاؤ جو ہو رہا ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کے لیے آپریشن کو کمپلسری قرار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آبادی بڑھے نہیں، اور آپریشن کے اندر زیادہ سے زیادہ 3 بچے ہوتے ہیں۔ لیکن ہر ماں کو، ہر باپ کو ڈرایا جاتا ہے بچے کی پوزیشن اندر بڑی خراب ہے، اگر آپریشن نہیں کریں گے تو ماں بھی مر جائے گی، بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں کہنے کی ہوتی ہیں، شاید ہی کوئی معاملہ سیریس ہوگا، ورنہ میکسیمم نارمل ڈیلیوری میں کوئی پرابلم نہیں ہوا کرتا۔
خیر یہ میرا موضوع نہیں، اس کے بارے میں بھی کیا عرض کروں، لیکن اب آپ دیکھیں آج کے ماڈرن ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر بھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی سائنس کی ترقی کے باوجود آپریشن کے نام پر آپریشن کر کے بچہ پیدا کرنے والے آپریشن کراتے بھی ہیں اور آپریشن کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ڈاکٹر کانفیڈینشلی یہ نہیں کہہ سکتی نہ کہہ سکتا ہے کہ اتنے بجے بچے کی ولادت ہوگی یا اتنے بجے بچہ آپریشن سے نکالا جائے گا، اس لیے کہ میرے کریم نے فرمایا جب وہ چاہے گا تب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا۔ وہی ہے جو ماں کے پیٹ سے بچے کو نکالتا ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تمہاری ماں کے پیٹ سے اللہ تمہیں نکالتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر اساتذہ موجود ہیں دارالعلوم منظر حق کے، بہت سارے طلبہ ان کے پاس سے ان کے زیور سے آراستہ ہو کر کے نکلے اور نکلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب وہی بچہ جو ان کے پاس پہلے آیا تھا، اعدادیہ میں داخلہ لیا، اولا تک پڑھا، پھر آگے بڑھا، فضیلت کی سند حاصل کی، اور اس کے بعد کبھی بہت کچھ بن جانے کے بعد اپنے استاد کے احترام کو نظر انداز کیا، استاد کی باتوں کو نظر انداز کیا، تو استاد اسے یاد دلاتے ہیں تجھے معلوم ہے جب تو میرے پاس آیا تھا تو تیری پوزیشن کیا تھی؟ ارے تجھے کچھ نہیں آتا تھا، الف با تا سا سے لے کر سب کچھ میں نے پڑھایا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر ایک اپنے احسان فراموش کو اس کو احسان کے لیے اس کا ماضی یاد دلاتا ہے۔ ایک باپ کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد اگر اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کے بڑھاپے میں سپورٹر نہیں بنتا، تو ماں باپ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بیٹا ذرا اپنا بچپنا بھی تو ذرا تو یاد کر، تو کیا تھا، تجھے ہم نے بڑا کیا، تیرے لیے محنتیں کی، تیرے لیے مشقتیں کی، تیرے لیے تکالیف ہم نے برداشت کی، ہم نے وطن چھوڑا، شہر چھوڑا، دھوپ میں رہے اور اپنے آرام کو قربان کر کے ہم نے دولت کمائی اور تجھے آراستہ کیا، علم کے زیور سے بھی، اخلاق کے زیور سے بھی، مکان بھی بنا کر دیے، دکان بھی بنا کر کے دیا، یہ سارا کام میں نے کیا، آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ پتہ یہ چلا جب احسان فراموشی ہوتی ہے تو اسے اس کا ماضی یاد دلایا جاتا ہے، اسے اس کی ابتدا یاد دلائی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے بھی وہ لوگ جو علم کے اعتبار سے بلند و بالا مقام پر پہنچنے کے بعد غرور کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج مغربی دنیا کی پوزیشن ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی علم انسان کو غرور کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے وہ راندہ بارگاہ الہی ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے معلم ملائکہ کا سب سے بڑا جرم یہی تو تھا کہ وہ تکبر کے اندر گرفتار ہو گیا، جس کی وجہ سے راندہ بارگاہ الہی ہو گیا۔ اب اللہ عز و جل انسان سے فرما رہا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا۔ سچویشن کیا تھی؟ جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو تمہارا حال کیا تھا؟ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے، تمہیں کوئی ایجوکیشن نہیں تھا، تم اتنے مجبور تھے، ہاتھ تو تمہارے پاس تھے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں، زبان ایک متبدل شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زبان تو تھی تمہارے پاس جب تم پیدا ہوئے تو، لیکن تمہارے پاس بولنے کی قوت نہیں تھی۔ یہ تو ماں کی ممتا ہے کہ بچہ کیوں روتا ہے، وہ ماں سمجھ جاتی ہے کہ بھوک سے رو رہا ہے یا پیٹ کے درد سے رو رہا ہے، اس لیے ماں اپنے بچے کے نہ کہنے کے باوجود اس کے درد کو محسوس کر لیتی ہے اور پھر اس کا علاج کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے ہم جب پیدا ہوئے اس وقت ہمیں پیر بھی عطا فرمائے تھے، لیکن ہم کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ زبان اس وقت بھی تھی لیکن بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ ہاتھ اس وقت بھی تھے، پکڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، بے شک ہم نے تم کو زمین پر تمکنت عطا فرمائی، کھڑے رہنے کی طاقت عطا فرمائی، تمہیں کھڑے رہنے کے لیے تمہارے پیروں میں جماؤ عطا فرمایا۔ آپ مجھے بتاؤ، آج بھی ٹانگیں ہیں اور پیدا ہوئے تب بھی ٹانگیں تھیں، لیکن کتنا فرق تھا پیدا ہوتے وقت والی ٹانگوں کے اندر اور آج کی ٹانگوں کے اندر۔ جب پیدا ہوئے تھے اپنے پیروں پر کھڑے نہیں رہ پاتے تھے، جب پیدا ہوئے تھے ایک قدم چل نہیں پاتے تھے، جب پیدا ہوئے تھے دوڑ نہیں پاتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پیروں میں طاقت کس نے عطا کی کہ آج ان پیروں پر ہم کھڑے بھی ہیں، ان پیروں پر چل بھی رہے ہیں، ان پیروں پر دوڑ بھی رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، کسی اور نے نہیں۔ احسان یاد دلایا جا رہا ہے تمہیں، احسان یاد دلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ذرا اپنا پاسٹ یاد کرو، اپنا ماضی یاد کرو۔ اور عقل مند وہی ہے جو اپنی ابتدا بھی یاد رکھتا ہو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں محمود و ایاز کے معاملے میں اللہ اکبر، محمود کے دربار کے اندر لوگوں نے آ کر کے کہا تم ایاز سے بڑی محبت کرتے ہو، ایاز تمہارا خزانہ چوری کر کر کے فلاں جگہ پر لے جا کر جمع کرتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو چل کر کے دیکھ لیتے ہیں ایاز نے کیا جمع کیا، اور روزانہ ایاز وہاں جایا کرتا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو ایاز کا ایک پرانا پیرہن موجود تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایاز سے پوچھا گیا ایاز کیا بات ہے، تم روزانہ یہاں آتے ہو اور آ کر کے کیا کرتے ہو؟ تو کہتا ہے ایاز محمود سے کہ آپ نے یہ قیمتی لباس مجھے عطا کیا، آپ نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی، میں روزانہ آ کر اپنا پہلا دور دیکھ کے جاتا ہوں کہ جب آیا تھا تو پھٹے ہوئے لباس پہن کر کے آیا تھا، میں روزانہ اس لباس کو دیکھ کر اپنی ابتدائی دور کو یاد کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اپنا بچپنا بھی تم نے دیکھا، اپنی ابتدائی پوزیشن بھی تم نے دیکھی؟ کبھی تم اس دنیا میں آنے کے وقت کی کیفیت کو تم نے غور کیا کہ جب اس دنیا میں آئے تھے کتنے کمزور تھے، کتنے ناتواں تھے، کس حد تک ویک تھے؟ کس نے طاقت عطا فرمائی؟ اللہ نے طاقت عطا فرمائی، پالنہار حقیقی نے طاقت عطا فرمائی، معبود برحق نے طاقت عطا فرمائی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علمی محفل ہے، علم کی محفل ہے، دستار ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وآصحابہ وبارک وسلم۔ جب پیدا ہوئے تھے تو ہمیں یہ بھی شعور نہیں تھا کہ یہ آگ ہے یا پھول ہے، ہم تو آگ کی طرف بھی چمکتی ہوئی چیز کو سمجھ کر لپک پڑتے اور پکڑنے کی کوشش کرتے۔ یہ ماں ہوتی تھی جو ہمیں آگ سے بچا لیتی تھی اور بولتی تھی بیٹا اس سے چٹکا لگے گا، اس سے تم جل جاؤ گے۔ ہمیں تو تمیز کسی چیز کی نہیں تھی، ہم تو کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے یہ پانی ہے یا پیشاب ہے، ہمیں کوئی چیز کا علم نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا گیا تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ فرماتا ہے میں نے جاننے کے لیے تمہیں 3 چیزیں عطا کی۔ تعلیم کے لیے سورس آف ایجوکیشن، حصول علم کے لیے اللہ نے 3 ذریعے عطا کیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
والابصار والافئدہ، اس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھ بنائی اور دل۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کان کا تذکرہ اللہ عز و جل نے پہلے فرمایا۔ یاد رکھیں، جس میں انسانی کی تشکیل جب شکم مادر میں ہوتی ہے تو پہلے کان بنتا ہے، اور آپ یاد رکھیں علم کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ کان ہوا کرتا ہے۔ بندہ سن کر کے بہت کچھ سیکھتا ہے، اور ابتدائی زندگی کے اندر وہ بول نہیں پاتا، سنا کرتا ہے۔ وہ دیکھ صحیح طور پر نہیں پاتا لیکن سنا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک اگر شکم مادر سے 17 پارے کے حافظ بن کر کے پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ میں انہوں نے ماں سے قرآن سنا تھا، اس لیے باہر نکلتے ہی 17 پارے کے حافظ بن کر کے پیدا ہوئے۔ پتہ یہ چلا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کا ایفیکٹ بچے پر ہوتا ہے، بچہ سنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شرابی کا بیٹا ہو، کبابی کا بیٹا ہو، عیاش کا بیٹا ہو، زانی کا بیٹا ہو، نمازی کا بیٹا ہو، اگر وہ بیٹا کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے اور مسلمان کے اندر چاہے جتنی بھی برائیاں موجود ہوں یا اچھائیاں موجود ہوں، معلم ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، حافظ ہوں، مجدد ہوں، کسے باشد، ہر ایک کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ہی فکر ہوتی ہے، بچے کے کان میں پہلے اذان کہی جائے۔ واہ واہ واہ، بے شک ماشاءاللہ، ایک ہی فکر۔ واہ واہ، کسی بھی مسلمان کے گھر پھر وہ کیسے ہی کیٹیگری کا ہو، اگر بے نمازی ہے تو بھی اسے فکر ہے کہ میرے بیٹے کے کان میں اذان کہی جائے، آوارہ ہے تو اسے فکر ہے کہ میرے بیٹے کے کان میں اذان کہی جائے۔ اس لیے کہ کان میں اذان کہتے ہی اس بچے کو محسوس ہوتا ہے میں اللہ کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور پہلا ہی سبق اسے سکھا دیا جاتا ہے کوئی بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ سبق پہلے دن اس کے کانوں میں پہنچا دیا گیا۔ اور یہی نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سماعت کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اچھی چیزوں کو سننے کے بعد انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور بری چیز کو سننے کے بعد انسان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ سماعت بڑی عظیم چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیں کہ رب قدیر جل جلالہ نے پہلے سماعت ہی کا تذکرہ کیا۔ یہ سماعت ہی تو ہے، اذان کی آواز مسجد سے کانوں سے ٹکراتی ہے، ہمارے پیروں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، ہم مسجد کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہمارے کانوں کے ذریعے ہم تک جب پہنچتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر رقت طاری ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، مولانا آج سن کر کچھ اثر نہیں ہوتا، ہر جمعہ کو تقریر ہوتی ہے، ہر بڑی رات کو تقریر ہوتی ہے، ہر جلسے میں تقریر ہوتی ہے، ذرا دیکھیں لوگ کتنا سدھرتے ہیں۔ تو اب اس میں کان کا قصور نہیں، توجہ چاہیے، اس میں کان کا قصور نہیں، اس میں ایمان کی کمی کا قصور ہے۔ اس لیے کہ نصیحت ہر کسی کو نفع نہیں دیتی۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو نفع پہنچائے۔ واہ! یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر نصیحت اثر نہیں کر رہی تو ہم زبان سے ہزار مومن ہونے کا دعویٰ کریں لیکن کمال ایمان ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ورنہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد
اگر انسان پر کپکپی طاری نہ ہو اور انسان کو نفع نہ پہنچے تو وہ مردہ دل انسان ہوا کرتا ہے. ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جتنا ایمان قوی ہے اتنا ہی اللہ کی آیتوں کا اثر بھی ہوتا چلا جاتا ہے. جب آیتیں سنتے ہیں کوئی رکوع میں چلا جاتا ہے، کوئی سجدے میں چلا جاتا ہے، کوئی بارگاہ سمدیت میں گریہ زاری کرنے لگ جاتا ہے. کیا ہمارے امام اعظم کے حوالے سے آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ اکبر، مسجد کے اندر نماز کے اندر موجود تھے، جماعت میں شامل تھے. امام نے سورۃ الزلزال کی تلاوت کی. امام اعظم بحیثیت مقتدی نماز کے اندر شامل ہیں. جب آیت پڑھنے والے نے پڑھا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، امام اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نماز مکمل ہو گئی، لوگ مسجد سے نکل گئے. امام اعظم نے مسجد کے خادم سے کہا تم ایک کام کرو، مجھے مسجد ہی میں رہنے دو اور باہر سے تالا لگا دو، آج میں مسجد میں رات بھر رہ کر کے عبادت کروں گا. اللہ اکبر، امام اعظم مسجد میں رات بھر رہے، عبادت میں مصروف رہے. اور یہاں تک کہ جب صبح فجر کا وقت ہوا، خادم نے مسجد کا دروازہ کھولا اور کھول کر کے جب آہستہ سے مسجد کے اندر داخل ہوا تو مسجد کے ایک کونے میں امام اعظم کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، اگر تم نے نعمان کی بخشش کر دی تو تیرا بہت بڑا احسان ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی مزار آج جس جگہ پر موجود ہے وہاں پر 6000 قرآن مقدس جنہوں نے پڑھے ہیں وہ امام اعظم. تو ایک دو آیتیں سننے کے بعد پوری رات عبادت میں جن کی رات تبدیل ہو گئی، وجہ یہ تھی ایمان جتنا زیادہ ہوگا اور جتنا قوی ہوگا اتنا ہی اللہ کی آیتوں کا اثر ہوگا، حضور کے فرمان کا اثر ہوگا. اگر آیتوں کا اثر نہیں ہو رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اثر نہیں ہو رہا تو سمجھ لینا کہ ہمارے ایمان کے اندر کافی حد تک کمی ہے اور ہمارے پاس تو اب ایمان کمزور بھی اگر دیکھا جائے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہے یا نہیں. کمزور ایمان کی بات، طاقتور ایمان کی بات حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے ہو سکے اگر تم برائی دیکھو تو تم سے ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، اور اس برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس برائی کو دل سے برا جانو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین ضعیف درجہ ہے. برائی کو دل سے برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. لیکن اگر آج مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اب برائی کو برائی سمجھنے کے لیے بھی تیار. اب تو برائی ضرورت بن گئی. معاشرہ برائیوں کی گندگی کے اندر اتنا ڈوب چکا کہ بدبو سے پورا معاشرہ بدبودار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، کھاتے حضور کا ہیں، اللہ عز و جل کا عطا کردہ رزق مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں. لیکن حال کیا ہے؟ پوری زندگی اس کی نافرمانی. اور اب وہ حال یہ ہو گیا، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم میں جب یوپی جب بھی پہلے آتا تھا پھر بند کر دیا تھا، اور اب میں نے کوشش کی جب سے دیکھا کہ کچھ ماحول تھوڑا سا سنور رہا ہے، کچھ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کے بھروسے پر آ جاتا ہوں. میں نے سب سے زیادہ سنی مسجدوں کو نوجوانوں سے ویران دیکھا. ہماری مسجدوں میں نوجوان جاتے ہیں، اور میں بتاؤں نماز کو چھوڑنا
اس کو تو میں سمجھتا ہوں گناہ سمجھ بھی نہیں رہی. اتنی آسانی سے نماز چھوڑتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ لگا کر، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگا کر، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگا کر نماز چھوڑ کر کے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور بھی خوش ہو جائیں گے، غوث پاک بھی خوش ہو جائیں گے، نہیں میاں، کبھی نہیں ہو سکتا. غوث پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنا. فقہ حنبلی کے اندر اٹھا کر کے دیکھو، ایک زمانہ تھا کہ بے قراری کا علاج نماز کی، اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اضطرابی کیفیت طاری ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، مشائخ کے پاس تعویذات کے لیے. جاؤ، صحیح معنوں میں جو مشائخ ہیں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ عالم ہیں، عامل ہیں، جائیے ان کے پاس لیجیے تعویذ. لیکن کبھی خدا کا بھی عطا کردہ قانون قبول کر لیجیے نا. کیوں جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس؟ کیوں جاتے ہیں مشائخ کے پاس؟ حضرت تعویذ دیجیے روزی میں برکت ہو جائے، حضرت تعویذ دیجیے رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے. آئیے میں آپ کو ایک تعویذ قرآن کا دے دیتا ہوں، اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر تمہارے رزق میں فراوانی نہ ہو تو مجھے جو سزا چاہو تم دے دیں. میں قرآن کا نسخہ عطا کر رہا ہوں، آج یہ نسخہ یہاں سے لے کر کے اٹھو. میرا رب فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو. اور رب فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں روزی عطا کروں گا. واہ واہ واہ، میں تمہیں روزی عطا کروں گا. اور رب کا وعدہ حق ہے، وہ فرماتا ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سب کے تعبیر پر بھروسہ کرتے ہو، خدا کے فرمان پر بھی تو بھروسہ کر کے دیکھ لو. میں خود بھی تعبیرات بناتا ہوں، ایسا نہ سمجھنا کہ میں کہیں کچھ یقین رکھنا. مشائخ کے تعویذ کا میں خود احترام کرتا ہوں. سرکار حضور مفتی اعظمی در رحمہ کی ایک تعویذ ہی نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کیا. لیکن جب حضور مفتی اعظمی در رحمہ کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں تو زندگی کے آخری وقت میں بھی اگر کسی چیز کی فکر تھی تو صرف نماز کی، صرف نماز کی. نماز کے بعد وہ سکر کی حالت میں چلے جاتے اور پھر جیسے نماز پڑھ لیتے بار بار پوچھتے میری نماز ہوگی، میری نماز پڑھتی، نماز میری نماز میری نماز میری نماز. اللہ، آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کیا ہو گیا ہے. کھاتے رب کا ہو، پیتے رب کا ہو، اللہ کی زمین کا استعمال کرتے ہو، اللہ کی عطا کردہ رزق سے فائدہ اٹھاتے ہو، اللہ کی عطا کردہ ہوا سے فائدہ اٹھاتے ہو، اللہ کی عطا کردہ پانی سے فائدہ اٹھاتے ہو. اسی کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، اور یہ ٹائم اگر تم اس کو دیتے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تم اس کی بارگاہ میں جھکو گے تو ہر جگہ جھکنے سے پھر یاد کر دے گا، اتنی بلندی عطا کرے گا کہ اس بلندی تک کوئی دوسری چیز تمہیں پہنچا نہیں. عرض یہ کر رہا تھا کمزور ایمان بھی ہمارے پاس نظر ہے. کون سا گناہ ہے جو معاشرے کے اندر پنپ نہ رہا؟
رات ہوتے ہی ہماری نوجوان مجھے نہیں معلوم کیا تھے، راہ چلتے ہوئے کان میں ایئر پوڈ لگا کر یا ایئر فون لگا کر بچے بچیاں کیا سنتے چلے جاتے ہیں نہیں معلوم۔ اور اگر انہی لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھو پہلا کلمہ سناؤ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں 60% مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ، اور اس کا تجربہ ہمیں ہوتا ہے جب کسی دولہے کا نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، پہلا کلمہ صحیح طور پر نہیں پڑھتا۔ یہ سچویشن اور وقت کا ضائع کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ پوری پوری رات چلی جاتی ہے، پورا پورا دن چلا جاتا ہے۔ اور میں نے تو ایسے ظالم لڑکوں کو بھی دیکھا ہے جو صبح فجر کی اذان سے پہلے تک مسجد کے دروازے کے باہر بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، اذان کا وقت ہوتے ہی فوراً مسجد سے نکل جائیں گے، مسجد کے قریب سے بھاگ جائیں گے کہ کوئی مولانا ہاتھ پکڑ کے نماز کے لیے لے کر کیا کس طرف جا رہے ہیں؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سننے کا اثر کتنا ہوتا ہے یاد رکھیں، جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا اللہ کے کلام کا اثر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اثر ہوگا، حکمت بھری باتوں کا اثر ہوگا۔ اور اگر ہم نے کوئی بات اثر نہیں کر رہی تو بات کہنے والے یا بات کی غلطی مت نکالنا، اپنی خامی کو نکالنا کہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینے کی گلی میں رات کے سناٹے کے اندر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی گھر سے قرآن پڑھنے والے کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے اور پڑھنے والا پڑھتا ہے ان عذاب ربک لواقع۔ یہ آیت فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکرائی، بے ہوش ہو کر کے گرے، اور آج اتنا سخت دل ہو چکا ہے، جہنم کی باتوں کا اثر، نہ اللہ کے خوف کا اثر، نہ قبر کے عذاب کا اثر، کچھ بھی نہیں۔ ارے کھاؤ پیو موج کرو، انا للہ و انا۔ یہ قوم، یہ مسلمان، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان، احد کے میدان، وہاں کی تکلیفوں کا شکوہ نہیں کیا، طائف کا شکوہ نہیں کیا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا شکوہ نہیں کیا، اپنے بیٹے ابراہیم کے وصال کا شکوہ نہیں کیا، ان لوگوں کا شکوہ نہیں کیا۔ اتنا ستایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، لیکن کہیں مجھے قرآن و حدیث میں شکوہ مصطفیٰ نظر نہیں آتا، لیکن اگر نظر آ جائے تو ایک جگہ میرے آقا نے شکوہ کیا، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ میری قوم کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑنے والا سمجھ لیا۔ یہاں رب نے سر کی بارگاہ میں شکوہ کیا، جو قرآن انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا، آج اس قرآن کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے نظر نہیں آتے۔ ہم پورے کے پورا قرآن سن لیں، رسول اعظم کی احادیث سن لیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور نماز کی طرف بڑھتے نظر نہیں آتے، نیکیوں کی طرف۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جو قوم اتنی سخت دل ہو چکی ہو کہ شہادت حسین کے بارے میں یہ سنیں کہ امام حسین نے سر سجدے میں کٹا دیا، پھر بھی سجدے کو تیار رہو، اس سے زیادہ سخت دل قوم اور قوم۔ جو شہادت امام حسین پر آنسو تو بہائے، پھر بھی سجدے کے لیے تیار ہے، اور ہم جیسے خطیبوں نے کہہ دیا یہ آنسو جنت میں لے جائے۔
اور سجدہ یہ کہاں کی لڑکے کیا برائی ہے؟ میں اگر آؤں آپ کے سامنے خطاب کروں، لفافہ لے کے چلا جاؤں اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو تو میرا آنا کس کام ہے؟ اور اگر ایک بندہ بھی یہاں سے صبر کر کے اٹھ گیا، توبہ کر لی کہ آج کے بعد ایک وقت کی نماز میں قضا نہیں کروں گا، خدا کی قسم میرا آنا بھی وصول، جلسہ منعقد کرنے والوں کا جلسہ منعقد کرنا بھی وصول۔ بدلو اپنی سوچ۔ عرض یہ کر رہا تھا، سماعت بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، میرے بڑے بھائی سے میں ملاقات کے لیے گیا، ایک صاحب مجھے ملے، یار میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ میں نے کہا بتائیے کیا کام ہے آپ کا؟ کہا یار میں خواجہ اور غوث کا بڑا ماننے والا ہوں، میرے بیٹے کے لیے دعا کروں کہ میرا بیٹا غوث پاک سے اور غریب نواز سے زیادہ محبت کرنے، مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا بن جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غوث و خواجہ کی محبت آپ سے زیادہ عطا فرمائے۔ ایک دن ان کا بیٹا آ گیا، 21 سال کا بیٹا ہوتا، کم و بیش، بولتے مذہب میرا بیٹا آ گیا۔ اب اس بیٹے نے جب مجھ سے ملاقات کی اور سوال مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ کے ولی ہماری پکار کو سنتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میں نے کہا بیٹے تم قبرستان جاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جاتا ہوں۔ میں نے کہا قبرستان میں جتنے مردے آرام کر رہے ہیں وہ تازے ہیں کہ کوئی 200 سال پرانے ہوں گے، کوئی 300 سال پرانے ہوں گے، کوئی 400 سال پرانے ہوں گے، حاضر بڑے پرانے ہیں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو قبرستان میں؟ اس نے کہا سلام کرتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے اب مجھے تم جواب دو کہ قبرستان میں جتنے مردے سو رہے سب ولی ہیں؟ بولے نہیں۔ میں کہا سلام سنتے ہیں؟ بولے ہاں سنتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا سا لوجک کو استعمال کرو، ایک آرڈینری مسلمان مر جائے 400 سال کے بعد تم سلام کرو تو وہ سن لے، اور جنہیں اللہ نے اپنے دوستی کا تاج عطا فرمایا وہ کیا وہ نہیں سن سکتے؟ وہ نہیں سن سکتے۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کے پاس آؤں گا، میرے اور بھی بہت سارے ڈاؤٹس ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کلیئر کریں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھٹکایا جا رہا ہے، ہم خواب کے بالکل بدمست ہو کر کے جی رہے ہیں۔ ہمیں فکر ہے کھانے پینے کی کون سی ڈش کیا بنائے، کیا پلاؤ دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا سفر کتاب سے شروع ہوا تھا اور اب کباب پر جا کر کے ختم ہوا۔ کتاب سے شروع ہوا تھا، کباب پر جا کر کے ختم ہوا۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، سال میں 1-2 بار امریکہ جاتا ہوں، سال میں 1-2 بار انگلینڈ جاتا ہوں، کینیڈا، پوری دنیا کے مختلف ملکوں کا الحمدللہ دورہ کرتا ہوں۔ میں پوری دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے فلائٹ کے اندر کوئی مسلمان ہاتھ میں کتاب لے کر پڑھتا ہوا نہیں ملا۔ جب بھی میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا تو کسی گھر میں، اور جس مسلمان کو میں نے دیکھا گیم کھیلتے ہیں، اپنی قوم کی اس بستی کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کس طرف جا رہی ہے ہماری قوم؟ یہ ہمارا مزاج، یہ ہماری کیفیت، یہ ہمارا حال۔ سنتے ہیں تو گانے سنتے ہیں، غزلیں سنتے ہیں، برائیاں سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، چغلی سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہو گئی، یہی ہماری حالت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جن گھروں سے رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسلمان کا گھر ہوگا، اور آج پہچان یہ ہے کہ رات کو 2 بجے جس گھر سے چلانے کی اور گانے کی آواز آئے سمجھ لینا کہ یہ ہم نے اپنی پہچان بدل دی۔ ہماری بھی پہچان تھی، ہماری پہچان۔ آج دنیا میں دیکھ لو، جہاں کہا جائے مسلمان تو پہچان کیا ہوتی ہے؟ جیب کاٹنے والا، پیسے کھا جانے والا، لوٹ مار کرنے والا، گٹکا تمباکو والا، یہ پہچان ہے۔ اور پہلے ہماری کیا پہچان تھی؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ 2 یہودی
ایک راستے سے گزر رہے تھے، بیچ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا ٹھوکر لگے گی تو انسان گر جائے گا، پتہ نہیں اتنا بڑا پتھر بیچ پہ پڑا ہے کسی نے ہٹایا نہیں۔ تو دوسرے یہودی نے کہا شاید یہاں سے کوئی نبی کا دیوانہ نہیں گزرا، اگر کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو ضرور ادھر سے اس پتھر کو ہٹا دیتا۔ یہ ہماری پہچان تھی، اور آج ہمارے گھر کا کچرا پڑوسی کے گھر کے دروازے پہ رکھ دیتے، یہ ہماری پہچان۔ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتے پشت ڈال دیا کہ ہم جانوروں سے بھی نچلی سطح پر ہو گئے۔ ہم ہی تھے کہ جن کی جو چلنا نہیں جانتے تھے وہ ہمیں دیکھ کر چلنا سیکھ جاتے تھے، اور آج ہمیں دنیا انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھاتے، ایسے چلا کرو، ایسے کھایا کرو، ایسے بیٹھا کرو، ایسے۔ اپنی وقت گیا نہیں، صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ نکل آؤ جہالت کی وادیوں سے۔ میں آج ہی ایک قول پڑھا کسی دانشور کا، بہت زبردست قول تھا۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ جہالت کی نیند میں سونے والے کو اگر جگایا جائے تو اسے فوراً غصہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت گہری نیند میں سویا ہوا۔ جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والا انسان اگر اسے جگایا جائے تو اسے فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو میری باتوں پر غصہ آ رہے ہیں، مولانا کہاں سے پکڑ کے لے کر کے آئے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں ٹوک رہے ہیں، ہمیں ایسا بول رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کوئی پہچان بنے، آپ کی کوئی آئیڈینٹی بنے، آپ کی کوئی شناخت بنے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہم نے تم کو کان عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، آوازیں سننے کے بعد، اور پھر آپ سنیے یہ کان اللہ نے کیوں عطا فرمائے، اچھی باتیں سننے کے لیے عطا فرمائے۔ یہ کان اللہ نے کیوں عطا فرمائے، قرآن سننے کے لیے عطا فرمائے۔ اور سنو، گانے سننے کی بنیاد پر، غزلیں سننے کی بنیاد پر زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا، اور نہ اللہ کے رحم و کرم کی بارش ہوگی۔ لیکن خدا کی قسم، جسے اللہ کی رحمت کی طلب ہو اور رحمت کا طلبگار ہو، وہ کچھ بھی نہ کرے، مانگے بھی نہیں اللہ سے کہ مولا مجھ پر مہربانی فرما، بس جب قرآن پڑھا جائے گا تو چپ رہے اور غور سے سنے، بس چپ رہنے کا بھی ہو، غور سے سننے کا بھی ہو۔ اور نتیجہ کیا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ اگر تم نے یہ دو کام کر لیے، رحم کی بھیک مانگو یا نہ مانگو، اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جس قوم پر قرآن سننا بھی گراں گزرے تو اس کا کیا کریں؟ اب تو قوم کو قرآن سننا معاذ اللہ اس کی طبیعت گھبراتی ہے۔ اچھے سے اچھے قاری کو بلا کر شروع میں بٹھایا جائے تو کہتے ہیں نعت شریف کب شروع ہوگی، بیان کب شروع ہوگا؟ قرآن سے بڑی بھی کوئی نعت کی کتاب ہو سکتی ہے؟ عجیب سچویشن، عجیب حالت۔ ایک نسخہ آپ کو چلیے عطا کریں۔ جب کبھی آپ کی طبیعت گھبرائے، جب آپ پر اضطرابی کیفیت طاری ہو، جب آپ کا دل بیٹھنے لگ جائے اور آپ کی طبیعت چاہے کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر کے رو لیں، مت کاندھا تلاش کرنا، قرآن کو اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ، جی بھر کر کے رو لو، قرآن سارے غم تمہارے حل کر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا
قرآن سننے کی عادت رکھو، قرآن پڑھنے کی عادت رکھو۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا وہ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کرتے ہیں سرکار قرآن تو آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ فرماتے ہیں عبداللہ مجھے دوسروں سے قرآن سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، یہاں تک جب پہنچے اس کے بعد نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کی طرف ساون بھادو کی طرح آنسو بہ رہے تھے۔ وہ رسول جس پر قرآن نازل ہوا ان کو قرآن پڑھ کر کے سنایا جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اے ظالموں تمہارا دل کتنا سخت ہو گیا کہ کوئی اثر ہی اللہ کے فرمان کا نہیں۔ غزلیں سن کر روتے ہیں، گانے سن کر روتے ہیں، فلم کے سین دیکھ کر کے روتے ہیں، پکچر دیکھ کر کے روتے ہیں، افسانے دیکھ کر کے روتے ہیں۔ یہ حال بن چکا ہے۔ ہم قرآن کے ماننے والے اب ایک قرآن کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب یہ کر رہا تھا کام بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ سورس آف ایجوکیشن کو اللہ نے پہلا کان ہی بتایا، کان کے ذریعے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بینائی اگر کسی کے پاس نہیں ہے تب بھی وہ حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ واہ واہ، بینائی نہیں ہے پھر بھی وہ حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ اور سن لو ایسے حافظ جو نابینا ہیں وہ دوسرے بینا حافظوں سے بہترین حافظ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ہے قوت سماع، یہ ہے قوت سماع۔ تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ سننا ہے۔ ہم بہت ساری غلط چیزوں کو سن کر غلط بن گئے۔ آج سے طے کرو غلط چیز نہیں سنو گے۔ کان اللہ نے اچھی چیز سننے کے لیے عطا فرمائے ہیں، اس لیے کان سے اچھی چیز ہم سنیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسرا سورس آف ایجوکیشن آنکھ کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں نگاہوں میں بڑی تاثیر ہے۔ اللہ اللہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کتابوں سے پلایا جاتا ہے، کبھی نگاہوں سے پلایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، کہنے والے نے کیا خوب کہا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ پتہ چلا نگاہوں سے بہت کچھ پلایا جاتا ہے۔ یہ نگاہی تو ہے جس کے ذریعے اگر کوئی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات کے اندر ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھ لے تو ہزار پڑھے لکھوں کے پڑھ کر اس کا مقام بن جایا کرتا ہے اور صحابیت کے اس مقام پر مفائز ہو گیا۔ اللہ اکبر، نگاہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اس لیے یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتابوں کا مطالعہ دیکھنا۔ مجھے یاد ہے حضور سید العلماء علیہ رحمت والرضوان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیں عالم کو روزانہ کتنے صفحات کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ تو حضور سید العلماء علیہ رحمہ نے فرمایا تھا 200 صفحات کا روزانہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ حضور سید العلماء علیہ رحمہ، روزانہ 200 صفحات کا مطالعہ۔ امام مالک رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ رات بھر مطالعہ کرتے، جھپکی آتی موضوع چینج کر دیتے، جس موضوع کی کتاب پڑھ رہے ہوتے اسے ہٹا دیتے اور پھر دوسرے موضوع کی کتاب لے لیتے اور اسے پڑھنا شروع کرتے۔ ایک دن ان کے شاگرد نے کہا کہ حضور تھوڑا سا آرام بھی تو کر لیں۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ہم پر بھروسہ کر کے تو دنیا سو رہی ہے، اگر ہم بھی سو جائیں گے تو دنیا کی رہنمائی کون کرے؟ ذرا سوچ، آنکھوں سے قرآن دیکھو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھیں اللہ نے کیوں عطا فرمائی؟
النظر الى المصحف عبادت، النظر الى الكعبۃ عبادت، النظر الى الابوین عبادت۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے چہرے کو دیکھنے پر عبادت کا ثواب، اور اللہ اکبر، والدین کے چہرے کو دیکھنے پر عبادت کا کتنا ثواب؟ ایک نگاہ اگر کوئی شفقت سے اپنے ماں باپ کی طرف ڈال کے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ آنکھیں قرآن دیکھنے کی، ان آنکھوں سے قرآن دیکھنے، ان آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا دیکھو، سنہری جاریہ دیکھو، ان آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھو، اور ان آنکھوں سے آب زمزم میں دیکھو۔ آب زمزم یہ اٹھا کر قیمت لیا کرو، دیکھو آب زمزم میں، کہ سرکار نے فرمایا جو آب زمزم میں دیکھے اللہ اس کے سینے سے نفاق کو دور کر دیتا۔ نگاہوں کا صحیح استعمال کرو۔ آج نگاہیں آوارہ بن گئی، نمازیوں کو نماز میں لذت نہیں مل رہی۔ کسی نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے پوچھا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مزہ نہیں آتا، لذت نہیں ملتی۔ ارشاد فرماتے بیٹے نگاہوں کی حفاظت کر، اس لیے کہ جب نگاہیں خطا کھا جاتی ہیں نا تو اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیا۔ اور پروردگار نے قرآن مقدس میں مومنین اور مومنات کو واضح لفظوں میں اپنے محبوب کے ذریعے حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ لیکن یہاں تو تلاش کرتی ہوتی ہیں نگاہیں کہ کچھ ان نگاہوں کی تسکین کا سامان نہیں نظر آ جائے۔ العیاذ باللہ، افسوس، صد ہزار افسوس۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حافظ قرآن جب قرآن یاد کرنے کے لیے کسی مصحف کو لیتا ہے، قرآن مقدس کو لیتا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سی سطر کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں آیت ختم ہوتی ہے، کون سی جگہ پر لقمہ لگتا ہے، کون سی جگہ پر اٹکتا ہوں، اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر وہ چیز گھومتی رہتی ہے، اور جب رمضان المبارک میں تراویح پڑھاتا ہے تو فوراً اسے ٹینشن نہیں ہوتا۔ نماز کی تراویح کے اندر اگر کہیں لقمہ لگ گیا یا کہیں اٹک گیا تو فوراً کھول کے اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے آنکھوں سے قرآن کو دیکھنے کی وجہ سے وہ علم جو اللہ نے قرآن کا تھا اس بندے کو عطا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہے دل، سورس آف ایجوکیشن، علم کے حصول کا ذریعہ، اور اعلیٰ قسم کے علم کے حصول کا ذریعہ دل ہے، جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب قرآن کو اللہ نے نازل کرنا چاہا تو کسی اور جگہ پر نہیں، اعلیٰ قلب، میرے محبوب تمہارے دل پر میں نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ ہے دل، یہ سورس آف ایجوکیشن، قلب ایجوکیشن کا سورس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں ترتیب کے اعتبار سے تھوڑا سا سمجھاؤں۔ یہاں پر رب نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اللہ نے تم کو نکالا، تم کچھ نہیں جانتے، اور اللہ نے تمہارا کان، تمہاری آنکھ اور تمہارا دل بنایا۔ پہلے ذکر کان کا، پھر آنکھ کا، پھر دل کا، اور پھر میرا مولا تو علیم و خبیر ہے، جانتا ہے، اس لیے کہ جب قلیلا ما تشکرون، تم میں بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی حق ادا کرتے ہیں۔ پھر جب بات سوال کی آئی کہ قیامت کے دن کن کن چیزوں کا سوال ہوگا، تو خدا کی قسم قربان جائیے قرآن مقدس کی عظمت پر کہ آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ کیا سنا تو نے، کیا دیکھا تو نے، کیا تیرے دل میں محبت کس کی، تیرے دل میں تو نے کس کی محبت پیدا کی، یہ ساری چیزوں کا سوال کل بروز قیامت اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کان جیسی نعمت کوئی نہیں دے سکتا، کان اللہ نے عطا فرمائے، وہ پوچھے گا۔ اور ابھی لیٹسٹ ریسرچ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پورے وجود کے اندر جس جگہ بھی درد ہو، اگر کوئی ریسرچ اس فیلڈ کا کیا ہوا جو کام کا اسپیشلسٹ ہے، اگر آپ دیکھیں تو اسے پورے ایک کام کے اندر ہی جو ہے نا، دونوں کام کے اندر اسے ایسے اسپورٹ ادھر موجود ہیں کہ وہ وہاں انگلی دبائے گا، آپ کا درد فوراً نکل جائے گا۔ پورے جسم کی نسوں کا کنیکشن کان سے رہتا ہے، بلکہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کا بھی تعلق کان سے، یعنی وہاں آپ کی کمر جھکے گی کب، کس طریقے سے سچویشن ہوگی، ان چیزوں کا تعلق کان سے۔ کان بہت اہم ہے، اور قربان جائیے ہر ایک چیز کو نہیں سن سکتا، جیسا مقام ویسی سماعت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ تو خود ارشاد فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، اور شکم مادر میں رہتے ہوئے لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت کو لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کان کی حفاظت کرو، جیسا سنو گے عادت بنتی چلی جائے گی، معمول بنتا چلا جائے گا، سوچ بنتی چلی جائے گی۔ غیبت سنو گے تو برا ذہن بنے گا، چغلی سنو گے برا ذہن بنے گا، گالی سنو گے برا ذہن بنے گا، قرآن سنو گے ذہن بھی پاک ہوگا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنو گے آقا کریم کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اچھی باتیں سنو گے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ تو آج سے یہ عہد کر کے اٹھو یہاں سے کہ انشاءاللہ العظیم کان کا مس یوز نہیں کریں گے، کان کے ذریعے غلط باتوں کو نہیں سنیں گے، کان سے اچھی چیزوں کو سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی نیت کر لے، آپ جانتے ہیں شب معراج جو اللہ نے تحفے عطا فرمائے، ان تحفوں میں ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے اس رات ایک تحفہ یہ بھی عطا فرمایا کہ کوئی نیکی کا ارادہ کرے نا اور نیکی کا موقع نہ ملے تو ارادے پر بھی اللہ اسے نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا، نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ بھی اس رات کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی چیز کا ارادہ کریں، اس نیت سے ارادہ نہ کریں کہ نہیں کرنا ہے، ارادہ کرنے کی ہی نیت سے کریں کہ آج سے انشاءاللہ اچھی بات سنیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں گے، قرآن مقدس کی تفسیر کو سنیں گے، کنز الایمان کو سنیں گے، اللہ عز و جل کے ارشادات کو سنیں گے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو سنیں گے، اور اسی طریقے سے اپنی نگاہوں کے بارے میں عزم کریں کہ کوئی ناجائز و حرام چیز نہیں دیکھیں گے بلکہ نگاہوں کا استعمال صحیح کریں گے، اور اسی طریقے سے اپنے قلب کے بارے میں عزم مصمم کر لیں کہ دل میں محبت ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل دھڑکے گا تو یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دھڑکے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے تو کہتے ہیں اپنے دل کے بارے میں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ استاد زمن کہتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ آپ یاد رکھو جو دل
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو، اس دل کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے، اس دل کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے، اس دل کی عظمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ اور یہ دل اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ایسے دل والا جب پل صراط پر قدم رکھے گا تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کہیں گے اے عاشق رسول تیزی سے گزر جا، تیرے سینے میں جو محبت رسول کی آگ جل رہی ہے کہیں اس سے میں نہ بجھ جاؤں۔ اگر دل سرکار کی محبت سے لبریز ہو گیا تو جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کی یہ طاقت رکھتی ہے، یہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کو میرے امام نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے دستار فضیلت کے جلسے میں آنے والوں، دارالعلوم منظر حق کے چاہنے والوں، یاد رکھو آج کے اس عظیم الشان جشن کے اندر چونکہ یہ تعلیم سے متعلق اور یہ علم کے زیور سے آراستہ ہونے والے ان طلباء کے اعجاز کے اندر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہوگا یہ بیچارے اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، لیکن آپ نہیں جانتے عالم کا مقام کیا ہے، آپ نہیں جانتے حافظ کا مقام کیا ہے، آپ نہیں جانتے طالب علم کا مقام کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، لیکن علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا۔ وہ سوچیں گے کہ ہمیں جنت میں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا۔ بسیار وقت گزر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا سب جنت میں جا رہے ہیں، ہمیں روک دیا گیا۔ رب ارشاد فرمائے گا یہ دیکھو جہنمیوں کی قطار ہے، دنیا میں یہ جہنمی جو نظر آ رہے ہیں ان میں سے اگر دنیا میں کسی نے تم کو پانی پلایا ہو، تمہیں وضو کے لیے پانی دیا ہو، تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہو، تو آپ تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے، ان کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے کر کے جنت۔ سبحان اللہ، یہ عالم کا مقام ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، علماء کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ آج جو بچے علم کے زیور سے آراستہ ہو کر نائب رسول کا تاج اپنے سر پر سجائیں گے، ان بچوں کی ذمہ داری کم نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا مقام ملا ہے، بہت بڑا عہدہ ملا ہے۔ بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں عالم، ہم جو ہے سرکار کی حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں علماء نائب رسول ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہم یہ کہہ کر کے جو ہے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب ہونے کے حوالے سے اپنا مقام اور مرتبہ ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بس آج ان فارغ ہونے والے طلباء کو میں اتنا ہی کہوں گا، اے بچوں، اے علم کے زیور سے آراستہ ہونے والوں، اپنی زندگی کو ایسی بنا لو۔ صحابہ جب پریشان ہوتے حضور کے پاس آ جاتے، ان کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی۔ نائب رسول ہو، انسان کی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو تمہاری محبت سے، تمہارے علم سے، تمہاری تسلی سے، تمہارے حسن اخلاق سے، تمہارے کردار سے اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ علمی پریشانی ہو وہ دور ہو، عملی پریشانی ہو وہ دور ہو، اخلاقی پریشانی ہو وہ دور ہو، اور کوئی پریشانی ہو تو وہ دور ہو۔ اسی کو میرے امام نے کہا اور کیا ہی خوب کہا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں فارغ ہونے والے ان فضلاء کو، علماء کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ادارے کے ذمہ داروں کو، صاحب سجادہ کو، اور جملہ علماء کو، ان بچوں کے والدین کو کہ انہوں نے اپنی آخرت کا سامان تیار کر لیا۔ اب بس یہ ہے کہ یہ لوگ بھرپور محنت کریں اور آپ لوگ ادارے کا بھرپور تعاون کریں تاکہ یہاں سے علماء حفاظ قرآن نکل کر آپ کی دینی پیاس کو بجھا سکیں اور آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ بس ایک بات ان بچوں سے میں کہوں گا، اور آپ بھی چاہیں تو اپنے آپ کو سوار کر اصلاح کے اندر لا سکتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ پرسوں بنگلور میں تھا، پروگرام کے بعد چند نوجوان، سلجھے ہوئے نوجوان میرے پاس آئے، حضرت نے کچھ نصیحت کی۔ میں نے کہا بیٹا اس وقت ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں جو آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر کسی باپ کا بیٹا گم ہو جائے یا بھٹک جائے یا راستہ بھول جائے
اور اس بھٹکے ہوئے گمے ہوئے راستہ بھولے ہوئے بچے کو کوئی شخص پکڑ کے اس کے ماں باپ تک پہنچا دے تو باپ کتنا خوش ہوگا، ماں کتنی خوش ہوگی کہ مجھے میرا گما ہوا بچہ مل گیا۔ آج ذمہ داری یہ ہے، امت مسلمہ راستہ بھول چکی ہے، اس کو پکڑ کے دین کے راستے پر لا کر خدا سے بھی قریب کرو، حضور سے بھی قریب کرو۔ ماں خوش ہو جائے تو دعا دیتی ہے، حضور خوش ہو جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ ہر نوجوان بیدار ہو جائے، خود بھی نیکی کے راستے پر چلے، دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کرے، اتنی ہی بات کرے جتنا اس کے پاس علم ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس کے باقی کی چیزوں کے لیے ہمارے پاس علماء ہیں جو منصب درس و تدریس پر فائز ہو کر علم کے زیور سے سب کو آراستہ کرتے۔ اللہ کرے ہم سب اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال کر اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ تھوڑی دیر صبر کر لیں، تھوڑی دیر صبر کر لیں، بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، بیٹھ جائیں۔ جن لوگوں کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا انہیں کو آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں گے تو کیسے چلے گا؟ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، بیٹھ جائیں۔